أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ اللہ کریم دی بارگاہ نو چھوڑ کے اپنی امیداں دوسرے تے وابستہ کرنے والے لوکاں نو حسرت ہوئے گی جڑے لوگ پیش رو بنتے ہیں وہ پیروکاراں تو جان چھڑان دی کوشش کرن گے، جڑے پیروکار وہ پیش رواں نو لان تان کرن گے، لیکن یہ شے صرف انہاں دی حسرت نو ودھائے گی، اضافہ کرے گی۔ عذاب یا دوزخ دی اگ وچ کوئی رعایت یا کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ اور اس ساری برائی دی بنیاد، اللہ تو دوری دی بنیاد، گمراہی دی، کفر و شرک وچ مبتلا ہونے دی بنیاد اللہ کریم نے دسی ہے کہ جڑا وجود ہے مادی، اس دا جڑا تعلق ہے روح دے نال، وہ اس عالم وچ غالب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس مادی وجود نو ناجائز ذرائع دے نہ پالدا، حرام رزق تے پالدا، ایسے رزق تے اس دی پرورش کردا جس دے ذرائع درست نہیں ہوندے، اس دا یہ اثر ہوندا اس دے دماغ وچوں کہ اس دے نال بندا، دل بھی اس دے نال بندا، تے اس دا ایک ایسا اثر ہوندا کہ وہ اللہ تو دوری دی طرف لے جاندا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ دو چیزاں جہڑیاں یہ رزق وچ ضروری ہونیاں چاہیے، بنیادی طور تے تو حلال ہوئے۔ اس دے حلال تو مراد ہوندا کہ اس دے حصول دے ذرائع صحیح ہون۔ اسلام نے جڑے حصول رزق دے ذرائع دسے انہاں اکثر ذرائع تو اون جڑے بین الاقوامی طور تے قبول شدان اور مسلمان، مثلا کوئی بھی دنیا تے یہ نہیں آتا کسی مذہب نہ بھی اس دا تعلق ہوئے کہ چوری کر لو، ڈاکہ کر لو، یا دوسرے دا مال کھس لو، یا چیز جڑی ہے وہ مہنگی بیچو لیکن مال خراب دیو قیمت زیادہ لے لو، یا مال تھوڑا دیو قیمت زیادہ لے لو، بددیانتی کرو۔ یہ ایسیاں چیزاں جنہوں آدھے یونیورسل ٹروتھ، یہ پوری دنیا انہاں سچائیاں نو تسلیم کر دیے، انہیں دی تاکید اسلام نے بھی کی ہے۔ اور میرا خیال ہے سوائے سود دے کہ مغرب نے سود نو اور سودی نظام نو رواج دیتا، اور اسلام تو پہلے بھی سودی نظام بڑے زور و شور نال جاری ہے، یا جس نو اسلام نے روکیا کہ سود جڑا یہ ایک ایسا ذریعہ حصول رزق دا کہ غریب اور مظلوم اور بے کس کو روزی کھو کے جس کو پہلے زیادہ رزق ہے وہ کو زیادہ جمع ہوندا ہے۔ ہمیشہ ضرورت مند جڑا وہ لیندا رقم سود تے، اور پھر اس نو سود دیندیاں بہت سارا نقصان اس دا ہوندا، اور سود لینے والا بغیر کسی مشقت دے، بغیر کسی محنت دے اپنا وہ کمائی کردا رہا۔ میرا خیال ہے دنیا یہ واحد ذریعہ جس نو باقی مذاہب نے حلال قرار دیتا ہوا یا جائز قرار دیتا ہوا، یا جس تے کوئی ملامت نہیں کردے، اور اسلام نے اس نو بڑی شدت دے نال حرام قرار دیتا، بلکہ
سود تو باز نہ ہونے والے نوید سنائی گئی ہے اللہ و اللہ دے رسول نہ اعلان جنگ دی کہ اے سود تو نہ رکنا جڑا اے اعلان جنگ ہے خدا اللہ پاک نال اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اس تو علاوہ جڑے ناجائز ذرائع رشوت لینا چوری کرنا دھوکہ دینا انہوں ساری دنیا منتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن قرآن حکیم نے جڑی بنیاد دسی ہے روحانیت دی اللہ کریم دے نال تعلق دی ایمان دی وہ یہ دسیے کہ جڑا وجود تسی حرام رزق دے نہ پال دے ہو اس تو توقع نہ رکھو کہ وہ نیکی والے پاسے جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ گوشت جڑا حرام رزق نہ بنے گا وہ اگ دا بالن ہے نبت من السحت دے لفظ آتے ہیں کہ رزق حرام دے نال جس گوشت دی پیداوار ہوئے گی النار اولا بہی اس دے واسطے اگ ہی مناسب ہے وہ دوزخ کھچی جائے گا۔ یہ کچھ ایسا نظام ہے کہ وجود مادی چونکہ اس دنیا مکلف بذات ہے یہ جس لئے اس دی پرورش حرام نال ہوندی ہے غذا جڑی ہے وہ تحلیل ہو کے اسے چو خون بندا اسے چو گوشت بندا اسے چو ہڈیاں بندیاں وہی خون دل چاہتا وہی خون چو پورے جسم جانا اور اس دی آمد و شد آمد رفت چلتی رہتی ہے ہر دل دی ہر دھڑکن خود دل دی حیات اسے خون دی محتاج ہوندی دل دے ایک اپنا نظام ہے جس دے دل دے اپنے جڑا رگان انہاں جو خون دل نو زندہ رکھنے والا بھی وہ بدن نو زندہ رکھنے واسطے پھر وہ دل کم کردا اس سارے جس ویلے حرام خون چلدا تو پھر اسے نیک تمنائیں اور نیکی دی آرزو اور نیکی دی خواہشات جڑیاں یہ دب ویندیاں مر ویندیاں۔ بنیادی طور تے رزق حلال نور ایمان واسطے شرط ہے اور اتھے گل کیتی گئی ہے آمد الناس دے نال یا الناس اے لوگو اے اولاد آدم اگر تسی چاہتے ہو کہ تانوں حق نصیب ہوئے اور شیطان تو تسی بچو جڑا تہاڈا ازلی دشمن ہے اور تانوں گمراہ نہ کر سکے تو پہلے اپنی روزی دا اہتمام کرو۔ اسی ویکھنے ہاں کہ اسی جڑے اسلام دے دعوے دار ہاں اور کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو ہاں اسی ویکھنے ہاں کہ ساڈا کردار دن بدن اسلام تو دور ہوتا جا رہا اور ایسا عجیب وقت آ گیا کہ بظاہر رسومات بہت ہیں لیکن اسلام تے عمل دن بدن کم ہوتا جا رہا۔ 70 دے شروع الحمدللہ اسی جس ویلے حج تے گئے تو اسی ویکھیا اس ویلے مطاف چھوٹا جہا دائرہ ہے اور اس دے گردا گرد لائٹاں بڑے بڑے کھمبے لا کے لگی ہوئی ہیں اور اسے اتنے کی لوگ ہوندے جڑے مطاف دے اندر طواف کر دے اور پھر سارے سہنے سیمنٹ نہ بنے ہوئے رستے اور باقی سارے کنکریاں بھری ہوئی ہوندی ہیں اور لوگوں نے کپڑے آب زمزم نہ دھو کے تھان کپڑے دے کفن وغیرہ واسطے انہاں کنکریاں تے سکنے پائے ہوندے اور تھوڑے جے لوگ ہوندے رات دن عبادت کرتے بیت اللہ شریف ہوں میرا خیال ہے 35 سال دے عرصے حج دا اگر تکیے تو اللہ الحمدللہ مخلوق اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سارا سین بھی مطاف بن گیا۔ پھر مسجد جڑی باہر بنی ہے پہلے مسجد ترکاں دی پھر انہوں نے سعودی خاندان نے بنائی بہت شاندار مثالی مسجد ہے دنیا تے اللہ قبول کرے اور وہ ساری مسجد دے اندر پھر مسجد دی پہلی چھت تے پھر دوسری چھت تے یہ سارا بھر کے تو پھر مسجد دے گردا گرد جڑی کئی میرا خیال ہے میلاں دے حساب چکر بنتا اسی تو لوگ مسجد دے گردا گرد باہر بھی طواف کرتے پھر انہیں اندر جگہ نہیں ہوتی مخلوق اتنی ہوتی لیکن جس ویلے وہ مطاف تھوڑا جائے بندے تھوڑے ہوندے اسلام تے عمل زیادہ ہوندے ہیں ہوں مخلوق بے شمار ہو گئی ہے لیکن دین تے عمل دن بدن کم ہوتا جا رہا جس طرح باقی رسومات ہونے آنے کہ رسم حج بھی انہیں شامل ہو گئی کہ چلو جا کے حج کر آئیے اور اس واسطے کوئی یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں رشوت دے پیسے تے جا رہا یا بددیاتی تے پیسے تے جا رہا یا دولت میں دھوکے نال کمائیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے ارشاد عالی دا مفہوم ہے کہ بہت دور دراز تو ایک بندہ آئے گا اور اس دے بال پریشان ہون گے، کپڑے میلے ہون گے، اور سفر دی تکان اس دے چہرے تو اعضاء و جوارے تو ظاہر ہوئے گی، اور دور دراز دا سفر کر کے آئے گا اور بڑے دردناک طواف کرے گا بیت اللہ شریف دا، اور صدا لائے گا اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن اس آواز دا، اس ندا دا جواب نہیں ملے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنی تکلیف کر کے، اتنی محنت کر کے، اتنے دور دراز تو آئے گا اور اللہ اس دی آواز دا جواب ہی ارشاد نہیں فرمائے گا؟ فرمایا اس واسطے کہ وہ رزق حرام ہوئے، اس دی روزی حرام ہوئے گی، وہ وسائل جڑے اس نے اختیار کیتے وہ ناجائز ہون گے، اور حرام رزق دے نال اللہ پاک دعا قبول نہیں کرتا، اس دی آواز دا جواب نہیں دیتا۔ تو یہ سانو اپنی عملی زندگی تکنا چاہیے کہ عمومی طور تے عامت الناس واسطے، ہر انسان واسطے بنیادی طور تے اگر اس دا رزق حلال نہیں تو ایمان نصیب ہونے دی امید کم ہوندی لگی ویندی ہے، چونکہ حلال ایک رزق حلال ہوئے، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، دو شرطاں لائیاں قرآن نے، حلال ہوئے اور طیب ہوئے، پاک صاف ہوئے۔ حلال نو بھی اگر ناپاک کر دیتا جائے، کما کے آنا حلال ہے لیکن اگوں سے کوئی ناپاک چیز ملا دیتی گئی، تو جس طرح گوشت پکان لگے ہوئے شراب پا دینا، یا پانی ناپاک پا دیتا، یا ناپاک برتن وچ پکا لیا، یا حرام گوشت وچ پا دیتا، یا کوئی اس طرح دی، یعنی رزق تو حلال آندا ہے لیکن وہ طیب نہیں رہا۔ تو دو شرطاں جڑیاں ایک قائم رہنیاں چاہیے کہ ایک حصول رزق دے ذرائع حلال اور جائز ہون اور رزق حلال ہوئے، اور دوسرا وہ پاک رہے، صاف رہے، طیب رہے۔ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین تے جڑا رزق اللہ نے دیتا اس نو حلال اور پاکیزہ اور طیب کر کے کھاؤ۔ اس دا نتیجہ کیا ہوئے گا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان دے نقوش کفے پاتے نہ چلو، یعنی تسیں شیطان دے نقشے پاتے چلنے تو بچ جاؤ گے۔ اور اگر کوئی حرام کھائے گا تو حرام جڑا اس دے دل وچ آرزواں امنگاں پیدا کرے گا، جڑا اس دی نگاہ وچ فطور پیدا کرے گا، جڑی اس دی سوچ وچ کجی پیدا کرے گا، یہ چیزاں اس نو نب کے شیطان دے نقش قدم تے لے جان گیا۔ پھر اس نو اللہ دی یاد کتھے آئے گی، اللہ دی تلاش کس طرح کرے گا، اور اللہ دے وصال دی گل تو پھر دور رہ گئی، وہ جائے گئی شیطان دے پیچھے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین تے رزق حلال اور طیب پاکیزہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے پیچھے نہ ٹرو، اس واسطے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تو ساڈا بڑا کھلا اور واضح دشمن۔ یعنی شیطان کسے انسان نال، نسل انسانی نال بھلائی نہیں کردا، جڑے اس دے پیروکار بن جانے انہاں بھی برائی تو مزید برائی دی دلدل دھکیلی لگا وینا، اور انہاں نہ بھی رعایت نہیں کردا کہ انہیں کافر تو ہو جائے گیا، میرا سنگ بن گیا، اس کو مزید گناہ نہ کریں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی دشمنی اس دے نال نبھائی رکھتا۔ اس تو یہ بھی ظاہر ہویا کہ اگر کسی نو نور ایمان نصیب ہے، مسلمانوں دے گھر پیدا ہویا لیکن اس دی تربیت رزق حرام نال ہوئی ہے، والدین نے رشوت لے کے یا چوری ڈاکہ کر کے یا حرام روزی نہ پالیا، تو اس کا جڑا وجود دی تعمیر ہے اس تاثیر آ جائے گی، یا کوئی خود حرام کھانا شروع کر دے گا، رشوت کھانا شروع کر دے گا، بے ایمانی نال روزی کمائے گا، ٹھگی نال روزی کمائے گا، چوری چکاری نہ کمائے گا، تو ایک خطرہ ہے کہ جس ویلے وجود وچ حرام غالب آئے گا، رگو ریشے وچ حرام ہوئے گا، دل دی تعمیر حرام نال ہوئے گی، اعضاء و جوارح دی تعمیر حرام نال ہوئے گی، دماغ نو قوت رزق حرام نہ ملے گی، تو یہ دن بدن اس نو دین تو دور لے جائے گی، اور دین تو دور ہوندے بندے دا پتہ نہیں لگدا۔ علماء حق لکھ دین کہ ابتدان جڑے زائد نوافل پڑھدا وہ چھٹ جاندے، بے سوادی ہو جاندی ہے، نفلاں تے دل نہیں کردا، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر سنتاں چھٹنا لگ پوندیاں، زندگی حضور دیاں سنتاں چھوڑ کے بدعات اور رسومات گرفتار ہو نا، اور اگر اس تے بھی بس نہیں کرتا پھر فرائض چھٹن لگ پوندے،
اور بے نماز ہو ویندا، فرائض دی ادائیگی تو محروم ہو ویندا۔ اگر اس تے بھی بس نہ کرے تو پھر عقیدہ ضائع ہو ویندا۔ اور جمع مسلمانوں کے گھر رہا تو مردہ ایمان تو خالی ہو کے، اور معاشرے اپنے ارد گرد ویکھی اگر اسی تو اج اسی اس عالم گرفتار ہوں کہ نوافل تو شاید جڑے زائد نوافل اور مجاہدات ہے وہ تو شاید ہن سانوں یاد ہی نہیں، وہ تو اساں چھوڑ دیتے ہیں پیر صاحبان واسطے یا بزرگان دین واسطے۔ ایک تصور یہ بن گیا وہ اے تہجد پڑھنا تے راتی جاگنا تے محنت کر یہ نہ لوکاں دا کم ہے، ساڈے کوئی نہیں ہونا۔ کیسی عجیب گل ہے یہ کہ عام تصور بن گیا وہ کچھ خاص لوکاں دا کام ہے، یہ ہر مسلمان کو نہیں ہوتا، حالانکہ ہر مسلمان فاستبقوا الخیرات نیکی چھک دوجے نال سبقت لے جاؤ، اگے ودو، زیادہ محنت کرو۔ اسی طرح اسی معاشرے تکیے تے جتنے ساڑے رسومات روزمرہ دے معمولات انہاں جو رسومات ہوندیاں جا رہی ہیں اور سنتیں تو اسی محروم ہوندے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنت دی معرومی نے پھر معاشرے دے ایک بہت بڑے طبقے نو فرائض تو محروم کر دیتا، لوگ فرائض بھی ادا نہیں کرتے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا جڑے پیدا مسلمانوں دے گھر ہوندے لیکن ایک گھر اج کل 5-5 7 عقیدے بنے، جتنے بندے ہر بندے دا عقیدہ الگ۔ ہن حق تے ایک ہی عقیدہ ہونا، عقیدہ تو چونکہ خبر ہے، خبر ایک ہی سچی ہونی، سارے تو سچے نہیں ہونے۔ اس دی جڑی ہے بنیادی وجہ قرآن کریم رزق حرام نو قرار دیتا، فرمایا کلو مما فی الارض، زمین جو کچھ ہے وہ کھاؤ، لیکن دو شرطاں دے نال، ایک حلال ہوئے، اللہ نے اس نو حرام نہ کیتا ہوئے، اور دوسرا طیب ہوئے، پاکیزہ ہوئے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو ساڈا بڑا کھلا اور وڈا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اگر شیطان دے پیچھے لگو گے تو وہ تانوں برائی تے لائے گا، بے حیائی تے لائے گا، یعنی پہلے تو عملی برائی آئے گی۔ برائی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں تو چھپ کے کوئی بندہ گناہ کردا، گناہ تو گناہ ہے، برائی تو برائی ہے، لیکن ایک اسے حد راندی ہے کہ وہ اس نو برسر عام نہیں کرتا، لیکن اگر شیطان دے اثر چ رہا تو پھر اس نو وہ فواہشات بھی لایا جائے گا، یعنی اسے برائی نو پھر وہ برسر عام کرن لگ پائے گا۔ اور تسی ویکھدے ہو کہ اج ہن مغرب دے وچ بدکاری اور برائی جڑی ہے یہ اس قدر برسر عام ہو گئی کہ اس نو اپنا کلچر یا تہذیب آکھدے ہیں، یعنی اپنی معاشرت کا ایک حصہ آ کے اپنی تہذیب بنا لی۔ شیطان جس ویلے بندے نو گمراہ کردا تو فرمایا برائی دا حکم دینا، پھر برائی جس لئے غرق ہو رہے پھر نال بے حیائی دا حکم دینا، اس برائی نو پھر برسر عام کرن لگ پوندا۔ پھر اس تے آ جائے پھر اگلی گل یہ پہلے عمل دی وہ برائی، پھر اس برائی نو ظاہر کر کے بے حیائی بنایا، پھر اس دا عقیدہ ضبط ہو گیا، سلب ہو گیا، عقیدے تو گمراہ کر دیتا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر وہ اللہ کریم دے بارے بھی ایسیاں گلاں آکھن لگ پوندے جنہاں دی انہوں نے اپن خبر نہیں ہوندی، جس دی کوئی دلیل نہیں ہوندی، کوئی عقلی دلیل نہیں ہوندی، کوئی نقلی دلیل نہیں ہوندی، کسے سابقہ کتب سماوی چ نہیں ملدے، کسے نیک آدمی دا اس تے نقش قدم نہیں ملدا، کوئی عقل اس دی طرف دلالت نہیں کردا، لیکن وہ اللہ تے بھی الزام لاؤن لگ پوندے، مختلف معبود بنا لیندے، اللہ دی ذات اور صفات بے شمار لوگوں کو شریک کر لیندے، یا اللہ کریم تے اعتراض کرن لگ پوندے، ایسا کیوں ہویا، ویسا کیوں ہویا، یعنی وہ چیزاں جنہاں دی کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، نہ جنہاں دا کوئی تعلق بندا، اس طرح دی خرافات پھر اس بندے دے منہ چوں، یعنی پہلے بدکاری ملوث ہویا، بدکاری تو بے حیائی تے گیا، اور بے حیائی نو جس لئے اس نے تہذیب اور کلچر دا ایسا بنا لیا، انسانیت تو بھی گیا، اور اللہ دے جل شانہ دی ذات اور صفات جنہوں اعتراض ہو گیا، اور ایسے اس نے عقیدے گھڑ لے جنہاں دی کوئی دلیل نہیں، جنہاں دی کوئی عقلی نقلی ثبوت نہیں ملدا۔ ہن اسی تکیے مغرب نو تکیے تے لوگ اپنے آپ نو جانور اور کتا سداؤنا ہی فخر سمجھتے۔ انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا،
تے وہ لوگ اپنے انہوں نے تہذیب تکو۔ اسی طرح ساڈے معاشرے بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا جڑے برائی تے فخر کر دین اور نیکی کرنے والے نو جاہل سمجھ دین۔ ایک بندہ جڑا چوری نہیں کرتا اس نو نیک نہیں سمجھتے، وہ بزدل سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا اس نو آدھے نے بے وقوف ہے، اس نو سیاست دی سمجھ ہی نہیں، یعنی جھوٹ نو جھوٹ نہیں آتے اس کا نہ وہ آدھے نے ایک سیاسی طریقہ ہے، سیاست ہے۔ اس طرح یعنی برائیاں نو خوبصورت نہ دے کے انہیں خوبصورت چٹاں لا کے تو اپنے آپ نو دھوکہ دے رہے، حالانکہ برائی ہے اور انسان دے ہمیشہ وہ خلاف جاندی، نقصان کرتی۔ اس سارے دی بنیاد رزق حرام بندا اس دار دنیا عمل جڑا اس دی مدار ہے نیت تے، نیت دا مدار ہے ساڈے دل اور دماغ تے، اور دل اور دماغ دی جڑی ہے تربیت حرام نال ہوئے گی، انہاں حرام ہوئے گا تے نیت بھی خراب ہوئے گی، ارادے بھی خراب ہون گے، آرزوئاں بھی خراب ہون گیا، ارادے خراب ہون گے، کردار خراب ہوئے گا، عمل خراب ہوئے گا، عمل خراب ہوگا تو اللہ تو دور لے جائے گا اور شیطان نے پیچھے لا دے گا۔ اللہ پاک اس تو محفوظ فرمائے، اس دا احساس عطا فرمائے، اس دا علم عطا فرمائے اور اس برائی تو پناہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ